یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ملی ہے اس جنریشن کو، پاکستان کو. اچھا، اتنے یہ دلیر، اتنے یہ وفادار، اتنے یہ خود کفیل، اپنی محنت سے، اپنی ہمت سے سب کچھ کر رہے ہیں. ان کو کوئی مہارات وغیرہ نہیں، مطلب اس سے آگے میرٹ کیا ہونا ہے. اور یہ جب زیادہ دور تھا اس وقت ایک پورا خلا رہا، ایک جنریشن ہم نے گوا دی. پیپلز پارٹی تھوڑی انقلابی تھی، تو یہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں اتنے سالوں کے بعد ایک پوری جنریشن گمانے کے بعد یہ دوبارہ جنریشن پیدا ہوئی ہے. لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا، جو میں فیل کرتا ہوں، میری اپنی رائے ہے کہ ان کو جو راستہ دکھانا تھا پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کا، اس سے لیڈرشپ کے پاس در حقیقت کوئی پلان ہی نہیں تھا. تو وہ کبھی کچھ کبھی یہ ریاست مدینہ میں نے بڑے شوق سے پڑھتا ہوں ہر چیز. تو پی ٹی آئی کا سارے میں نے جماعتوں کو مینیفیسٹو پڑھے، تو پی ٹی آئی کا پڑھا، اس میں مینیفیسٹو میں جو ابھی والے الیکشن فیبری 8 2024 والے، اس میں ریاست مدینہ کا ذکر ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا تھا؟ میرا مطلب سمجھ سے باہر ہے نا بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے جو مینیفیسٹو تھا وہ صرف 100 دن کا تھا، یعنی 100 دن سے آگے نہیں سمجھ کہ کیا. وہ بھی ایک شہزاد ارباب صاحب ہیں، انہوں نے بنا کے دیا تھا. وہ بیوروکریٹ ہے جنہوں نے چیف سیکرٹری تھے خیبر پختونخوا، انہوں نے خط لکھا تھا کہ اتنے کرپشن میں نوکری نہیں کرنی، استعفیٰ دے دیا تھا انہوں نے. بعد میں پھر ان کو ادھر لے آئے پرائم منسٹر ڈلیوری یونٹ میں، اور وہاں پھر انہوں نے وہ شاید بنایا 100 دن والا ایجنڈا جو تھا ان کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو تینوں جماعتیں ہیں، یہ جو انتظامیہ کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں، یہ انتظامیہ کا سامنا نہیں کر سکتے. اور اصل بات یہ ہے کہ انتظامیہ گل چھڑ گئی ہے. اب ہمیں ایک ایسا مختصر اور مثبت پلان چاہیے جو امپلیمنٹ کر سکیں ہم. ایک تو ڈیزائن کر سکیں. اب دیکھیں ان کا خود ماننا ہے کہ جی میں تو ٹی وی پہ دیکھتا تھا ڈالر کے ریٹ، میں کوئی یہاں ٹماٹر پیاز کے ریٹ تو نہیں طے کرنے آیا. مطلب تو اب لوگوں کو جو مہنگائی کھا گئی ہے اور جو بے روزگاری کھا گئی ہے، اس میں 2020 سے لے کے آج تک لیبر فورس سروے نہیں ہوا. لیبر فورس سروے وہ پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے جس سے بے روزگاری کا تعین ہوتا ہے کہ کتنی عمر میں کتنے بے روزگار ہیں، کس علاقے میں، کون کون سے شعبے میں ہیں. وہ ایکس رے ہے جہاں سے علاج شروع ہونا ہے. تو ہم یعنی 2020 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ان پلگ کر دیا کیونکہ وہ کروڑ روپیہ ہو نہیں تھی. پھر پی ڈی ایم 1.0 آئی، انہوں نے کہا اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس کو بند ہی رکھو یار. پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، انہوں نے بھی نہیں کیا. اب پی ڈی ایم 2.0 آ گئی ہے. اب پھر وہ دیکھیں 5 سال ہو گئے. تو اس میں ایک میں جملہ مکمل کروں تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ سرے سے تیار ہی نہیں ہیں ماننے کے لیے کہ یہ ایشو ہے، جیسے آپ نے کہا، آپ نے پوچھا، میں نے کہا میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دے گیا بے روزگاری اور مہنگائی کی بات کرنے کے لیے، تو پھر آپ مجھے بتائیں اس کا حل کیسے ہوگا. اس وقت 2023 میں بیچ میں غلطی سے ان سے فگر چھاپ دی انہوں نے کہ 18.7 ملین لوگ جو ہے پاکستان میں بے روزگار ہے. یہ 20% سے زیادہ ہے، اور کتابوں میں ہمیں 5-6% بتا رہے ہیں. تو سینسس میں نکل آئی ساری بات. شوکت صاحب، کیا